سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج تاریخ کا وہ واقعہ اور اس سے جڑی ہوئی وہ چیزیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو شاید الف لام میم کے پروگرام میں سے قبل نہ آئیں، اور شاید کسی بھی ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح سے اس کی تاریخ، اس کا رتبہ، اس کا مقام اور پھر اس پہ اعتماد اور اعتبار کی بات نہ کی گئی ہو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین کو خلق کیا، مگر جس وقت سے زمین کو خلق کیا اس کا ایک مصدر اور محور بنایا، یعنی وہ مقام کہ جہاں پہ اس نے زمین والوں کے لیے اکٹھا ہونا، اجتماع کرنا مناسب سمجھا۔ اس سے پہلے بیت المقدس کو یہ مقام حاصل تھا، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے بھی قبل اللہ رب العزت نے یہ عزت اور شرف عطا فرمائی اس زمین کو کہ جس کو مکہ کہتے ہیں، اور اس مقام کو کہ جہاں پہ کعبۃ اللہ شریف ہے، خاص طور سے وہاں پہ خانہ خدا کی تعمیر کروائی گئی، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نیک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ دونوں نے اپنی خدمات انجام دی، اور اللہ کا یہ حکم پورا کیا ایک وعدے کے ساتھ کہ پروردگار اسی مقام پر تیرے اور بندے آ کر اس کی مزید تعمیر اور تنوع کریں گے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں گے، یہ شاعر اللہ قرار دیا جائے گا۔ اسی جگہ پہ کہ جس کو شاعر اللہ کہتے ہیں خانہ خدا تعمیر ہوا، اور پھر عرب میں یہ رسم ڈھا گئی۔ اس سے قبل تمام آنے والے لوگ اور اس کے بعد آنے والے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس کو عزت، احترام اور کرم والی جگہ تصور کیا کرتے تھے، اور یقیناً خدا ان کو اس سے فیض دیتا تھا۔ اس سے قطع نظر کے بعد میں اس کو بت پرستی کے ساتھ ملوث کر دیا گیا، شریک کر دیا گیا، مگر خدا نے کیونکہ اس مقام کی ذمہ داری لی، یعنی اس کو متبرک بنایا، لہٰذا اس کی برکتیں اپنی جگہ اور اس کے ساتھ لوگوں کا کردار اپنی جگہ۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں نظر آتا ہے ایک زمانے پہلے تک حضرت اسماعیل کا نام آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کعبے کو غلاف دیا، جس کو کسوہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عدنان بن عید نے یہ کام دیا۔ تاریخ میں اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس کے علاوہ طوبہ الامیری کا بھی نام ہے کہ جنہوں نے تیسری مرتبہ غلاف کعبہ یعنی کسوہ تیار فرمایا۔ اس کے بعد بھی دیگر لوگ آئے، یہاں تک کہ حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، آپ پہ ہمارا سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ایک مرتبہ پورا غلاف کعبہ یعنی کسوہ آپ کی محبتوں، آپ کی مودتوں، آپ کے احترام اور ایک نظر اور منت جو آپ نے مانی تھی اس کی وجہ سے بنایا گیا، چڑھایا گیا اور کعبے کو غلاف پہنایا گیا۔ اس کے بعد چونکہ یہ ذمہ داری قریش کے حوالے کر دی گئی، اور قریش نے بخوبی اس ذمہ داری کو نبھایا، اور پھر آقائے نامدار، فخر موجودات، مقصود کائنات، رحمت للعالمین، سردار بنی ہاشم حضرت نے آپ کو کمال یہ حاصل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کو یہ شرف اور یہ زینت دی کہ آپ نے کعبے کو کسوہ پہنایا، غلاف پہنایا۔ شاید یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، آج سے 100 سال قبل تک 1344 ہجری تک یہ غلاف کعبہ یعنی کسوہ مصر سے بن کر آتا تھا، مگر آج چونکہ 1444 ہجری میں ہم ہیں، 100 سال ہو چکے ہیں کہ اس کی جو خلقت ہے، جو اس کو بنایا جاتا ہے، وہ حجاز مقدس میں ہی بنایا جاتا ہے۔ ہم آج اس پروگرام میں کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ الف لام میم آج متبرک ہو گیا ہے، منور ہو گیا ہے، سرخرو ہو گیا ہے، کیونکہ آج الف لام میم کی خوش قسمتیاں بڑھ گئی ہیں۔ ویسے تو علماء کرام کی موجودگی ہی اس کو اعزاز والا بنا دیتی ہے، مگر آج اس کے پاس وہ ہے کہ جس کے لیے خود علماء کرام چل کے جاتے ہیں، یعنی غلاف کعبہ۔ میرے دانے جانب یہ ایک ایسا خوبصورت لمحہ ہے کہ جس لیے میں اور آپ توقع کرتے ہیں، ہم خواہش کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، اور میں اس غلاف کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بوسہ دیتے ہوئے۔ حکم تو یہ ہے کہ جب یہ خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے تو جہاں بھی اس کو دیکھا جائے چوما جائے، اور اگر دسترس نہ ہو تو ہاتھوں کو ایسے اشارہ کر کے اس کو پیار کیا جائے، کیونکہ یہ شاعر اللہ کے اوپر ہے، یہ ان چیزوں میں شمار ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کا احترام واجب ہے۔ میں خواتین و حضرات صرف یہی نہیں بلکہ میرے ساتھ وہ پانی بھی ہے، وہ آپ کے جس کے ذریعے غلاف کعبہ اور کعبے کو صاف کیا جاتا ہے، میں آج اس کو پینے کا بھی شرف حاصل کروں گا، اور اپنے دوستوں کے سامنے یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ سعادتیں
اپنے پروگرام سے نکل کر دوسروں تک بانٹ سکوں، نشر و اشاعت میں آج خیر ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ہم تک اس لیے میسر آئی ہیں کہ ہم نے خاص طور پہ درخواست کی ایک ایسے ظاہر سے کہ یوں تو جاتے رہتے ہیں بتدریج، مگر اس بار جب وہ گئے تو انہوں نے کہا پاکستانیوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، الف لام میم کے لیے خاص ہم نے ان سے فرمائش کی کہ غلاف کعبہ لے کر آئیں، ہمیں زیارت کروائیں تاکہ ہم تاریخ کعبہ اور عظمت مقام کعبہ سمجھ سکیں۔ میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، زائر بھی ہیں اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ ان کو میسر آیا، ذیشان الطاف لوہیا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ بلیسڈ، اللہ کا بہت بہت کرم ہے، بہت احسان ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے، مفتی صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے، ہمارے پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی خاص، بہت ہی پیارے، ایک علم اور تحقیق کے اوپر آپ کو دسترس حاصل ہے، اور آج ہم عظمت کعبہ کے حوالے سے بہت کچھ جاننے والے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا بلایا، ہاتھ ساتھی بلایا، چلے ہمیں بھی زیارت ہو گئی۔ مصعب دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں اور بخت آج ہمارے کہاں چاہ چکے ہیں ستاروں کے اوپر کہ خود غلاف کعبہ ہمیں زیارت کے لیے میسر ہے۔ ذیشان صاحب یہ کیسے پاسبل ہوا؟ آپ گئے بحیثیت پاکستانی اور آپ وہاں سے لے کر بھی آئے، میں نے دیکھا ہے تھوڑی تھوڑی قطریں تو مل جاتی ہیں، مگر آپ تو ماشاءاللہ ایک بڑا حصہ لے کر آئے جس پہ اسماء الحسنہ بھی نقش ہیں، اللہ رب العزت کا کلمہ، نام، یہ سب چیزیں۔ جی یہ اللہ کی طرف سے، یہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ انسان کی طاقت صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ وہ مانگنے کا سلسلہ پچھلے 22 سال سے مجھے عمرے کا جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور سال میں 2-3 دفعہ بھی ہوتا ہے، 4-5 دفعہ بھی ہوتا ہے اب ماشاءاللہ، تو جاتے رہتے ہیں۔ اور بیچ میں جب کووڈ آیا تو کووڈ میں ترستے تھے کہ پہنچ جائیں، تو وہاں ریسٹرکشن ہو گئیں، پھر گئے۔ اس کے بعد تو بقرعید پہ بھی گیا تھا میں، تو اس وقت بھی ریسٹرکشن تھی کہ آپ خانہ کعبہ کو چوم نہیں سکتے، غلاف کعبہ کو نہیں چوم سکتے، دور سے جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے باؤنڈریز بنائی ہوئی تھیں، لمیٹیشنز کر دی تھی کووڈ کی وجہ سے۔ پھر محرم میں جانے کا اتفاق ہوا ماشاءاللہ، جیسے ہی پتہ چلا کہ باؤنڈریز انہوں نے ہٹا دی ہیں اور اب آپ قریب سے بھی طواف کر سکتے ہیں، بالکل وال ٹو وال، تو الحمدللہ پھر میں گیا محرم میں، اور محرم میں سعادت نصیب کی، خدا دوبارہ خانہ کعبہ کو چومنے کی، غلاف کعبہ کو چومنے کی، اور ساری ماشاءاللہ، اور اس وقت دوبارہ ماشاءاللہ موقع ملا حجر اسود کو بوسہ دینے کی، حالانکہ رش تھا، لیکن اس ٹائم پہ بارش شروع ہوئی، اور وہ بارش ایسی تھی ذرا سا رش چھٹ گیا، اور 6 لوگ کھڑے ہوئے تھے صرف وہ یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے۔ تو میں نے، میرے دوست ساتھ تھے اس وقت، اس میں جب محرم میں ہم گئے تھے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لوں، دوست ہو، فیملی ہو، امی ہوں، اور اکیلے بھی جانے کا بہت دفعہ اتفاق ہو، لیکن میری کوشش یہی رہتی ہے کوئی میرے ساتھ چلا جائے تو وہ زیادہ اچھا، پھر زیادہ آپ لگ کے عبادت کر لیتے ہیں، اور زیادہ جستجو بھی ہوتی ہے، اور دوسرے کو بھی سہارا مل جاتا ہے جو نہیں جا پاتے لوگ۔ تو میں نے بولا 6 لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی کو دھکا دیے بغیر آرام سے کریں گے۔ ادھر سے تقریباً 40-50 لوگ تھے، وہ دھکا، میں نے بولا لائن میں لگ جائیں گے، سب کی باری آ جائے گی۔ اور واقعی 6 کے بعد ہماری ودن 15 منٹس بالکل آرام سے ہم نے بوسہ مبارک دیا اور نکل کے باہر آ گئے، شکر ادا کیا اللہ کا۔ اور پھر ابھی جانے کا اتفاق ہوا 12 ربیع الاول، تو پھر میں نے امی سے بس رات کو 1 بجے میں گیا ان کے کمرے میں، وہ تہجد میں اٹھتی ہیں، لیکن اس وقت میں نے ٹریول ایجنٹ سے پوچھا اب آسانی ہے جانے کی؟ 3 دن بعد، یعنی کہ جمعرات کو میں سوچا تھا، پیر کو میں امی کے کمرے میں گیا رات کو، تو امی نے بولا ہاں بالکل چلیں گے، میرا بھی بڑا دل ہے، لیکن آپ نے 3-4 دن میں نہیں آنا، آپ نے 2 جمعے مجھے پڑھانے۔ میں کہا ڈن، 2 جمعے انشاءاللہ ہوں گے، ایک مدینہ شریف میں ہوگا، ایک مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ خوش قسمتی ہے، انشاءاللہ۔ وہ ایک تو یہ سعادت، پھر والدہ کے ساتھ یہ سعادت نصیب ہونا، گھر والوں کے ساتھ، خوش قسمتی ہے۔ میں مفتی نوید عباسی صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں، تاریخ کیا بتاتی ہے ہمیں، عظمت کعبہ کیا ہے، اور خاص طور سے آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک جگہ ہے، ایک تو اجتماع کے لیے خاص طور سے، دوسرا یہ کہ عبادت کی سب سے بڑی جگہ ہے، لوگ خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں وہاں جانے کی، تو ایک مقام اس کے لیے جو خود لامکاں ہے، کیوں؟ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ آغاز کلام میں یہ بات سارے ناظرین بھی سن لیں اور میں عرض کر دوں کہ کعبہ کی عظمتیں ہوں یا کائنات کی عظمتیں، یہ ساری عظمتیں رب نے عطا کی ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید فرقان حمید بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس بلد امین کی قسم نہیں کھاتا، اگر کھاتا ہوں تو اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔
تو ساری عظمتیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اس قدر بلند ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اب یہ جو پہلا گھر ہے کائنات میں جو معرض وجود میں آیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ پہلا مکان یہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے۔ صحیح۔ اور پھر جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اسی کی جانب متوجہ رہے، یہاں تک کہ جب طوفان نوح بپا ہوا تو کعبۃ اللہ موجود تھا۔ جناب ابراہیم و اسماعیل نے اس کی دیواروں کو بلند کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ میں بڑی وضاحت و سرات کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس گھر کی عظمت کو جا بجا کرایا، بیان کیا، اس کو امن والی جگہ قرار دیا، اور اس میں لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ مسلمانوں کا ایک مرکز نبی علیہ السلام نے قرار دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو توجہ کا مرکز ابتدا میں وہ مکہ مکرمہ نہیں تھا۔ مدینہ آنے کے بعد 17 ماہ تک مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی امامت میں نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی، جی، اور وہ بیت المقدس ہے، وہ بھی بڑی عزت و شرف کا مقام ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل کہ انبیاء نے اس کو اپنا مرکز بنایا، اس کی طرف منہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کی طرف منہ کر کے اس کو مقام عزت و شرف کے قابل بنا دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ تمنا اور آرزو تھی، وہ جو پہلا گھر ہے ہماری توجہ کا مرکز وہ بنے۔ تو اویس ربانی صاحب نبی علیہ السلام نماز میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل کی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس سے پہلے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابھی قبلتاً نکرہ ہے، اور نکرے کے بعد جملہ یا شبہ جملہ یہ ناویوں کے نزدیک مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ میں نے جو پہلے آغاز میں بات کی میں اس پر اختتام کر رہا ہوں کہ سمت کا تعین یہ رب نے توجہ کے لیے کیا ہے، وگرنہ یہ کعبہ کیا مصطفیٰ جہاں ٹھوکر مار دیں اللہ اس جگہ کو کعبہ بنا دیتا ہے، لیکن چونکہ یہ بلد امین نبی علیہ السلام کی جائے ولادت بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی توجہات کا مرکز بھی ہے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور ہمارے نبی تک اور پھر حضرت امام مہدی تک سب اس مقام پر موجود ہوں گے۔ یہ انوار و تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، یہاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس مقام پر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہے مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں مقام ابراہیم ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس پتھر پر جناب ابراہیم نے پتھر رکھا، پاؤں رکھا، اب وہ جائے نماز بن گیا، مصلی بن گیا، اور مقام ابراہیم کو عزت و شرف مل گئی، اور جو اس کعبے میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اور میری چلتے چلتے یہ بات سن لیں، اس امن والے گھر کا ہر ایک نے احترام کیا، مسلمان ہونے کے ناطے نہیں کیا احترام تو اس بدبخت، اس ملعون، اس لعنتی یزید نے، اس نے کعبہ کو بھی پامال کیا اور کعبہ میں قتل و غارت گری بھی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی عظمتیں دیکھیں، اس کی برکتیں دیکھیں، اس کی رفتیں دیکھیں، اس کا مقام اور اس کی منزلت دیکھیں، اور دیکھیں کہ جو اس سے محروم رہ جاتا ہے، جو اس کی قدر سے، جو اس کی معرفت سے محروم رہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے تباہی ہے اس دنیا میں بھی اور اخروی میں۔ میں اس غلاف کو اپنے پاس محسوس کر رہا ہوں، اتنا متبرک، اتنا پراعزاز، مجھے خوشبو بھی آ رہی ہے، یقیناً اس کو بہت سارے عطر کے ساتھ مزید شرف اور زینت دی جاتی ہوگی، یہاں تک کہ یہ جو آب ہے جس سے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، میں نے بھی تھوڑا سا نکالا، مجھے اس میں سے بھی خوشبو آ رہی، کاش کہ میں اس کو بھی نشر کر پاتا، مگر ایک مختصر وقفہ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، عزیزان من، یہ جو پروگرام ہے نا آج آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس میں آپ کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ یہ صرف کعبے کا غلاف نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری عقلوں پہ پڑا ہوا جو پردہ ہے نا، جو ہمیں دین، دنیا اور خاص اصولوں سے دور رکھتا ہے، اس غلاف کی نسبت سے، اس کی محبت سے اور اس کی مودت سے اور اس کے احترام سے ہماری عقلوں کے پردے ہٹ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ کیا کریں گے؟ ہوگا یہ کہ اگر آپ کو اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، آپ کو وہ مقام اور وہ منزلت کا ادراک نہیں ہوگا، تو شاید آپ اسی کے ملک میں رہتے ہوں گے مگر وہ تمام فرنگیانہ کافرانہ روایات اپنا لیں گے جن کو آپ حلال، ہیلووین کہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور نام دیں۔ اور اگر
اگر معرفت ہو، تڑپ ہو، تمنا ہو، آرزو ہو تو اسے اپنے پاس رکھ کے اس کی ساری فضیلتیں بٹور کے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ذیشان الطاف لوہیا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے، اسکول کے حوالے سے بھی آپ ایک بڑا نام رکھتے ہیں، بچوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے اور بارہا ان کو ایسے مقامات دکھانے کے لیے، لے جانے کے لیے، اس سے ان کی ذہن سازی ہوتی ہے، ان کے کردار پہ فرق پڑتا ہے؟ جی، سینگ از بلیونگ، اور دیکھیں مدارس یا اسکول کا مقصدی تربیت ہے جو ہم نے آج چھوڑ دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے موسٹ آف دی اسکولز یا مدرسے تربیت پہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، اور جو پیرنٹس کی بھی خواہش ہوتی ہے میرے بچے کا رزلٹ کیا آئے گا، اے اسٹیرک آ جائے گا یا وہ کمپلیٹ کر لے گا، ایک اچھا انسان کیسے بنائیں گے؟ آپ دنیا بھر میں جائیں، یا ابھی مدینہ شریف اور مکہ شریف کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں رسپیکٹ کس طرح کرنی ہے؟ آقا کے دربار جا رہے ہیں، ہمیں تو رسپیکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، اٹھتے چلے جاتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ کپڑے اچھے پہنتے ہیں، نہ غسل صحیح طرح کرتے ہیں، نہ وضو کے طریقے آتے ہیں۔ تو ہمارے اسکولز میں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھانا چاہیے کہ تربیت کیا چیز ہے۔ اور میری تو خواہش ہے، اور میں ہر دفعہ معلومات کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں تو ہمارے بچے جاتے ہیں، انگلینڈ اور سب جگہ گئے ہوئے، ملیشیا ہو، ٹرکی کتنی دفعہ جا چکے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہی نالجبل ٹورز ہوتے ہیں، ایکسکرجن ٹرپس ہوتے ہیں، اور لیکن ہم کیوں نہیں ایک یہ لازم کر دیں کہ استادوں کے ساتھ جائیں، اور خاص طور پہ دینی لوگوں کے ساتھ جائیں، اتنا بچے کو جو ہے نا وہ سچائی کی چیزیں انجیکشن لگائے جائے، ان کے پیروں میں مسجد کی طرف جانے کے راستے کھولے جائیں۔ آج ہم نے بند کر دیے، ہم نہ نماز کے طریقے ڈسکس کرتے ہیں، نہ دوسری چیزیں کرتے ہیں۔ تو میری بڑی خواہش ہے، میں آپ کو یقین جانیں گے، اس دفعہ بھی میں واپس آ رہا تھا، واپس آنے سے پہلے وہیں سے میں نے ٹریول ایجنٹ کو بولا، اچھا انہوں نے عورتوں کے لیے تو آسانی کر دی ہے کہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں اب ویزا لے کے، تو بچوں کے لیے تھوڑی پابندی ہے ابھی بھی کہ بچے بغیر گارڈینس کے یا اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، لیکن میری کوشش جاری ہے، اگر وہ ہو جائے گی تو میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو، خاص اپنے بچوں کو تو لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، اتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ لے کے جائیں، ٹیچرز کے ساتھ بھی اور علماؤں کے ساتھ بھی لے کے جائیں تاکہ وہ سیکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ اچھا، میں اس بارے میں وٹنس ہوں، ہمارے پاس ہم جانتے ہیں تقاریر مقابلے ہوتے ہیں، ان میں یہ ہمیشہ خاص طور سے کہتے ہیں کہ جی بچوں کو زیارات پہ بھیجیں، جائیں مکہ مکرمہ اگر ممکن ہے، اگر وہ ایڈلٹ ہیں، بڑے ہیں، ورنہ یہ کہ دیگر زیارتیں، بغداد شریف کی زیارتیں، کربلا معلیٰ کی زیارتیں، ان تمام میں یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس کے رنگ کو دیکھ رہا ہوں مفتی صاحب، اور مجھے بڑی ایک خوبصورت مہک آ رہی ہے، میرا دل کر رہا ہے، اور یہ خیال اور گمان میں مجھے لے جا رہا ہے خانہ کعبہ کے پاس، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم وہیں کہیں پاس کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی قریب ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کے رنگ میں خاص بات ہے، یعنی حجر اسود ہو تو وہ اسود ہے اور کالے رنگ کا ہے، غلاف کعبہ ہے اس کا رنگ بھی کالا ہے، میرے آقا اور آپ کے آقا کی کملی بھی کالی ہے، پھر یہ تمام واسطے اور راستے شب سے نکلتے ہیں، شب معراج، شب قدر، یہ ساری شبیں تو اندھیرے اور ظلمت یعنی کالے رنگ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر اس سے بھی آگے آپ اور ہمارا جو پھریرا ہے اسلام کا، جو حضرت امام مہدی کے زمانے میں بھی آئے گا، وہ کالے رنگ کا ہے، تو اس میں بھی کوئی خاصیت ہے؟ جی اویس بھائی، کالے رنگ کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، آپ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، حجر اسود ہو، غلاف کعبہ ہو، کہ غلاف کعبہ کا تو جو ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ یہ خلیفہ ناصر جو عباسی بادشاہ تھے، خلیفہ کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے اصطلاحاً، وگرنہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت 30 سال ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے۔ تو میں عباسی ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بادشاہ الناصر جو تھے، انہوں نے اس کا رنگ کالا کیا، یہ تاریخی روایات ہیں، اور اس کی علت یہ تھی کہ سفید رنگ جلد اس پر داغ دبے پڑ جاتے تھے اور وہ مناسب نہیں لگتا تھا، تو اس لیے یہ رنگ کالا ہوا۔ لیکن حجر اسود، یا آپ نے پھر جھنڈے کے کالے رنگ کا تذکرہ کیا جو احادیث میں ہے کہ حضرت امام مہدی کی جو فوج آئے گی وہ کالے رنگ کی انہوں نے جھنڈے لیے ہوں گے، امامہ بھی ان کا کالا ہوگا، سیاہ امامہ ہوگا، اور میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ اسناد صحیحہ سے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کالے رنگ کے امامے کو بڑا پسند فرمایا۔ بلیک امامہ، سفید پہنا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ اچھا، اس کی جو باطنی اور روحانی برکتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ ہمارے باطن کے اندر تو اندھیرا ہے نا، وہاں روشنی تو نور الہی سے ہی ہونی ہے، وگرنہ اندر کیا ہے وہ میں اور آپ خود بھی نہیں دیکھ پاتے۔
تو وہ جو باطنی فیوز اور برکات ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، ظاہری جو اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے جو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے کہ کالے رنگ کا امامہ پہنو، تم اپنی داڑھیوں کو سیاہ رکھو، اچھا، اس سے دشمن پر رعب پڑتا ہے۔ بے شک، یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جنگ میں مجاہدین اسلام کو یہ حکم تھا کہ وہ داڑھی بھی کالی کریں اور وہ سر پر امامہ بھی بلیک پہنے تاکہ سامنے والے پر رعب اور دبدبہ ہو۔ اور آج بھی ایک آدمی سفید امامہ پہن کے آئے یا 10 آدمی سفید امامے والے آئے، آپ کو اچھے لگیں گے، ٹھیک ہے جی سبحان اللہ، لیکن 10 آدمی آپ کالے امامے والے جب آتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو ایک روب، ایک دبدبہ وہ بھی نظر آئے گا۔ یہ برکتیں ساری کی ساری اس کالے رنگ کی وجہ سے بھی ہیں، اور کالا رنگ یہ چونکہ اصل رنگ ہے اور اس لیے اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا۔ تو یہ کعبہ اللہ کا جو رنگ ہے اس کی طرف دیکھیے پوری دنیا متوجہ ہوتی ہے، حج کے دنوں میں بالکل یہ نمایاں نظر آتا ہے، اور لوگ جس لباس کے بھی ہوں وہاں ایک اور چیز ہے، دیکھیے لباس تو ہم نے وہاں کون سا پہننا ہے؟ سفید یقیناً، عوام جو جاتے ہیں اور پورا ہمارا احرام وغیرہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال اور کمال بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ لیکن میں چلتے چلتے یہ بات کر دوں، چونکہ ہمارے بھائی انہوں نے گفتگو فرمائی کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور روزہ رسول پہ رہ جانا چاہیے، اور انہوں نے وہاں کچھ ہونے والی خرافات کا اشارتاً تذکرہ کیا ہے۔ میں عرض کروں کہ روزہ رسول ہے، 12 ربیع الاول کو لوگ جاتے ہیں، یقیناً یہ بھی گئے ہیں، شور شرابہ، نعرے لگانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بے شک، بے ادبی، قرآن مجید فرقان حمید بے ادبی قرآن کے خلاف ہے۔ لا ترفعوا لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہمارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے، اور یہ خاص نہیں ہے حضور علیہ السلام کی ظاہری آیات کے، حضور قبر اطہر میں ہے، روزہ رسول میں ہے، تب بھی یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ جیسے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ تو خوش نصیب ہیں، ہر سال جا رہے ہیں، جی، اللہ کرے سارے مسلمانوں کو یہ سعادت ملے۔ آمین۔ ابھی ہمیں آج تک ہمیں یہ سعادت نہیں میسر آ سکی، انشاءاللہ آ جائے گی جلد، لیکن یہ جاتے ہیں، کیا ہے آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آ جائیں ظلم کرنے کے بعد جب جانوں پر کر لیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، بارگاہ رسالت میں آئیں، پھر استغفار کریں، رسول بھی استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو وہاں آہستگی، وہاں تو پلکوں سے جھاڑو دیا جائے، وہ اتنی بلند جگہ ہے کہ وہاں جا کے لوگ یہ سیلفی کیسے بنا لیتے ہیں؟ میں یہ سوچتا ہوں جب لوگ جاتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے وہاں سے فون کیا کہ آپ سلام پیش کریں، ہماری ہمت ہی نہیں ہوئی، ہم نے فون بند کر دیا کہ جناب اب ہماری حالت کیسی ہے، ہم بے وضو ہیں اور آپ ہمیں فون کیے جا رہے ہو کہ جناب آپ جو ہے نا وہ اس کی اپنی محبت ہے، فون کرنے والے کا معاملہ ہے، وہ ہم سے عقیدت رکھتا ہے، لیکن ہماری محبت یہ ہے کہ اس روزہ رسول پر اقبال ساری زندگی وہاں نہیں گئے، کیا جانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا؟ اقبال نہیں گیا، وہ جو اندلس گیا، وہ جو یورپ گیا، وہ جو پوری دنیا میں گیا، وہ کبھی مکہ اور مدینہ نہیں گیا، روزہ اطہر پر نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ علت ایک ہی تھی کہ وہ بارگاہ اتنی بلند ہے، ادب اور احترام اس بارگاہ میں جا کے کیسے ایک گناہگار اپنے آپ کو پیش کروں، رسول مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایک احساس ندامت، ایک شرمندگی، لیکن وہ اقبال کی محبت تھی، نہ جانے اقبال نے کچھ لکھ رکھا ہو اور وہ پڑھیں عبد الرحمن جامی کی طرح معاملہ ہو جائے، جو بھی ہے، لیکن عقیدت، محبت، پیار۔ اویس ربانی صاحب، یہ وہ دربار ہے، یہ وہ عظیم المرتبت جگہ ہے، اس عرش کے نیچے، اس پوری کعبہ کے پورے عالمین میں، عرش الہی سے، کرسی سے، ہر چیز سے سب سے بلند رتبہ جگہ وہ ہے جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو اس کا ایک اکرام ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ بچوں کو بھی لے جائیں، ممکن بنانا چاہیے، ان کو ایک احترام بتائیں، اسکولوں کے وزٹ اس طرف ہونے چاہیے، لیکن اس میں ہمیں احترام بچوں کو سکھانا پڑے گا، بچوں کو بھی احترام سکھائیں، بچوں کو تو خیر اساتذہ سکھائیں گے، لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہ احترام کریں، وہ اس طرح پیٹ کر کے سیلفیاں نہ لیں، یہ ہمارا پیغام ہے۔ بہت پیاری بات آپ نے کہی، اور شاید اس کا آغاز یہاں سے ہو سکتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اقبال فرماتے ہیں جو کبھی میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی دلوں سے بتوں کو ہٹانا پڑے گا اور دلوں میں رکھے ہوئے خواہشوں کے بت کو گرانا پڑے گا، تو آپ بت شکن کہلائیں گے۔ مگر بچوں کی تربیت کا آغاز خلاف کعبہ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج ان کو اس کی زیارت کرائیں،
توجہ، تمنا، بیداری ان کے اندر اٹھے گی، خواہش اٹھے گی، اور جب وہاں جائیں گے تو احترام اور تقدس کے ساتھ جائیں گے. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، مزید اپنے مہمانوں سے گفتگو کرنا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے، معرفت کے سبق کو اور بڑھانا چاہیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو، اور یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ آج تک حرم کعبہ یعنی کہ حرمین شریفین کی زیارت سے خواہش اور دل کو بہلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر اگر نہیں جا پا رہے، تو ہمارے مہمان ذیشان الطاف لوہیا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے میں جاننا چاہوں گا کیا ایسا ذکر کریں، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں، یا پھر آپ کی پرسنل زندگی میں کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو بارہا زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، اور پھر آپ وہاں جاتے ہیں تو ایسے خوبصورت تبرکات بھی لے آتے ہیں. بہت زبردست بات کی ہے جی. انسان جو چیز مانگتا ہے نا اس کو ملتی ہے. اچھائی مانگے گا اچھائی ملے گی، برائی مانگے گا برائی ملے گی. ہمارا ایمان ہے تو اچھائی کی طرف رہیں، پازیٹیو رہیں. صبح اٹھیں تو کلمہ پڑھیں سب سے پہلے. اور آج بھی ہم اپنے استادوں کو ذکر خیر میں ہر جگہ دعاؤں میں لے آتے ہیں. جب خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی طواف کر لیتے ہیں استادوں کو، اس لیے کہ انہوں نے تربیت اچھی دی ہمیں، ہماری تعلیم میں حق ادا کیا، تربیت میں اپنا حق ادا کیا. تو وہاں جب میں پہلی دفعہ گیا تھا نا، میں مدینہ شریف میں ہی بیٹھا تھا، بالکل روضہ مبارک کے سامنے چبوترا جہاں پر ہوتا ہے، اور وہاں پر بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایک ہی ان سے، انہوں نے بولا کیا چیز آپ کو، کیا خواہش ہے، کیا دعا کی جائے. میں نے دعا کا ذکر کیا، میں کہ میں بار بار ادھر آ سکوں، بس اللہ اکبر. ایک دعا بار بار آ سکوں. تو وہ پتہ نہیں وہ قبولیت کا وقت ہوگا. اس کے بعد میرے سلسلے ایسے کھلے کہ میرا کہیں بھی قدم، ماشاءاللہ 70 سے 70 سے زیادہ ممالک میں گھوم چکا ہوں ابھی تک، اور کاروبار بھی باہر کرتا ہوں، ملک سے باہر بھی کاروبار ہے میرا. لیکن خانہ کعبہ کے لیے خود بخود راستے کھل جاتے ہیں. جب میں جس وقت یعنی کہ سوچتا ہوں کہ مجھے جانا ہے تو کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آتی ہے. یہ ایمان ہے میرا بالکل. اچھا. اور جتنا وہاں پر جا کے آپ خرچ کرتے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ یہاں پر ماشاءاللہ مل جاتا ہے. وہاں اس سے زیادہ یہاں پر میرے لیے وسائل آسان ہو جاتے ہیں ساری چیزیں کرنا. پہلے ہم سوچتے تھے اکیلے چلے جائیں، اب تو یہ ہوتا ہے یار جتنے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں چلتا ماشاءاللہ، کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا، ایک ذرا سی جھنبٹ نہیں آتی ہے. کیوں؟ آپ نے سوچا اچھا ہے، آپ نے سوچا ہے باری تعالیٰ کے گھر پہ مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے لینا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں خانہ خدا کے سامنے، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، وہ پہلی نظر جو پڑتی ہے اس میں جو بھی آپ مانگتے ہیں وہ قبول ہوتا ہے. واقعاً کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ بے شک. دیکھیں وہ ایسی جگہ ہے کہ جو آپ کے دل میں، جو آپ کی چیزیں میں، دماغ میں چیزیں ہوتی ہیں خود ہی خود آپ کے منہ سے نکلتی ہیں، کوئی ڈال نہیں سکتا. اگر آپ میرے ساتھ منسلک ہیں تو وہاں خود بخود مجھے یاد آئیں گے آپ، اور جو بھی لوگ منسلک ہیں وہ یاد آئیں گے، اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ تو در ہی ایسا ہے. یہاں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی آپ کی ہی مسٹیک ہوگی. اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعائیں رد نہیں کرتا. علماء بیٹھے ہیں بہت اچھی، یہ زیادہ وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن میں تو یہی سوچتا ہوں کہ آپ جس نیت سے جو چیز مانگے. میں آپ کو بتائیں، ایسی میں سیلفی کی بھی بات ہو رہی تھی، ہم بھی یہ گستاخی کر لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی ڈالے کہ آپ بھی چلے جائیں. کتنے دوست ہیں کہتے ہیں یار آپ گئے تھے، اس کی وجہ سے میں نے دیکھا یار میں بھی اپنی والدہ کو ساتھ لے گیا، میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ چلا گیا. 10 سال پورے رمضان وہیں پر گزارے ہیں ہم نے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آج بھی توفیق دے، ہماری آل اولاد کو بھی توفیق دے، وہ بار بار جائیں. میرے بیٹا کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کو موقع نہیں ملتا تھا. ابھی 3 سال کے بعد ان کو جب کووڈ کے بعد ہم زبردستی لے کے گئے، بھائی چلنا ہے، میچز چھوڑ دو. اچھا. سب سے پہلے چلو، تمہیں ٹرکی جانا ہے اس کے بعد چلے جانا وہیں سے ٹریول کر کے، لیکن جانا ہے. تو ہر چیز کا تعلق آپ کی نیت سے ہوتا ہے، کس طرح آپ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی بات، اور غلاف کعبہ اسٹچ کرنے کا لوگوں کو موقع ملتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سیلیبریٹیز جا رہے ہیں یا کوئی گورنر کے جو مہمان ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے وہ اسٹچ کر لیتے ہیں. آپ کو ملا ہے؟ کوئی پلان نہیں تھا. اس دفعہ میری والدہ بھی ساتھ تھیں. ایسے میں نے والدہ کو بولا امی یہ میں نے ابھی اس میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اسٹچ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی موقع مل جائے. ماشاءاللہ. اور یقین مانے میں نے 2 لوگوں کو فون ملایا، انہوں نے بولا وہیں کے وہ مقیم ہیں. اچھا. اور 45 سال 40 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر.
میں نے ایک صاحب کو فون ملایا, انہوں نے, میں خانہ کعبہ کے اندر گیا تو وہیں پر ایک موقع مل گیا ماشاءاللہ, وہاں پر انہوں نے چھوٹی سی جگہ بنائی ہے, وہیں پر یا حیو یا قیوم کی ماشاءاللہ سعادت نصیب ہوئی. اچھا. پھر میں نے آن لائن جو میرے ہوٹل کے مینیجر ہیں ان سے بڑی اچھی سلام دعا تھی, تو میں نے ان سے بولا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ایجپشن ہے, انہوں نے بولا ہم نیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. نیٹ پہ دیکھا, پھر میں نے ایک اور دوست کو ملایا کہ آپ مجھے لے کے جا سکتے ہیں, انہوں نے بولا ہاں کل صبح چلتے ہیں, اس فیکٹری چلتے ہیں. تو اللہ اکبر, جو وہاں پر 5 اس میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہے حجر اسود کے بالکل اوپر ہے, تو الحمدللہ 2 دفعہ موقع مل گیا. یہ سعادت ہے. مجھ سے جو سوچیں گے وہ ہوگا آخری منٹ رہ گیا. جیسے کہ فرما رہے ہیں ذیشان صاحب, یہ خواہش اصل میں آپ کی نیک نیتی کے اوپر مبنی ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لیے باعث اجر بنتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک دن ایک اچھے اعمال کی صورت میں نظر آئیں گی؟ اگر کوئی تمنا کرتا ہے تو وہ کس طرح سے پوری ہو سکتی ہے؟ جی یہ تمام تر چیزیں دیکھیں, ان کا جو اخلاص ہے, کوشش ہے جو انہوں نے کی کہ ہمیں کعبۃ اللہ کا غلاف سینے کا موقع مل جائے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ موقع فراہم کر دیا. یہ برکت والی چیز ہے. یقیناً اس کی ویڈیو انہوں نے بنائی ہوگی, دوستوں کے ساتھ بھیجی ہوگی, ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے کعبۃ اللہ کے حوالے سے تو کہا ہی نہیں, وہاں آپ ویڈیو بنائیں جو مرضی کریں, لیکن روضہ رسول کا ایک مقام ہے, اور وہاں پہ بھی اگر آپ نے کوئی سیلفی یا فوٹو لے لیا تو اس پر اعتراض نہیں ہے, پیٹھ نہیں کرنی, یہ ایک مقام, یہ ادب ہے. اور دوسرا جو میں نے اپنی گفتگو میں کہا نا کہ وہاں جا کے لوگ, میں نے خود سنا ہے, اور وہ میرے ہم مسلک لوگ ہوتے ہیں, یا رسول اللہ, یار آپ وہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے, آپ شور شرابہ نہ کریں. آپ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ غل غبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جو بدو آتے تھے وہی تو یہ کرتے تھے. ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے منع کرتے کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے, یا اونچی آواز سے کلام نہیں کرتا, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو اس بارگاہ کا احترام, جیسے انہوں نے بتایا ماشاءاللہ ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے, تو جیسے یہ کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے جو بھی تعلیم کے شعبے سے تعلق حکمران بھی کریں, سیاسی جماعتیں بھی کریں, اور حکمران تو کریں ہی. اگر حکمران کریں گے, دیکھیں ناصر نے یہ کام کیا, تو ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ کعبے کی چھت پہ یا کعبے کے اندر صرف نماز کی تمنا نہ کریں جا کے, بلکہ وہ کچھ ایسا عمل کریں جس سے پوری قوم سبق حاصل کرے. یہ کام ان کو کرنا ہے. بہت شکریہ مفتی نوید عباسی صاحب, انتہائی شکر گزار ذیشان الطاف رویا صاحب. خواتین و حضرات, عزیزان من, آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. 9 ذی الحج ہر سال وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جب غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے اور پھر اس کو نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے, اور یہ رسم ایسی ہے کہ جس میں طہارت اور خاص طور سے عقیدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ غلاف ملتا ہے کہ جو کعبے سے بالکل ایسے مس ہوا ہوا ہوتا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے, ہمارا یہ یقین ہے کہ کعبے کو اللہ نے عظمت کا محور اور مصدر بنایا ہے. ہماری جانمازوں کے اوپر کعبہ بنا ہوتا ہے, ہمارا رخ بھی کعبے کی جانب ہوتا ہے. کاش ہمارے دل بھی کعبے کی طرف متوجہ ہو جائیں, کاش کہ ہماری آرزویں, نیتیں اور خلوص بھی کعبے کی طرف قبلہ رخ ہو جائیں, کاش کہ ہمارے اعمال بھی کعبے کو سامنے رکھ کے طے پائیں. اللہ کرے کہ آپ کو بھی زیارت نصیب ہو, اللہ کرے کہ آپ بھی اس شرف سے بمشرف ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ. محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت, اس وعدے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے, پاکستان کو مزید سرخرو کرتے ہوئے الف لام میم کو دیکھتے رہیں گے اور اچھا پیغام پہنچاتے رہیں گے. اللہ کی امان میں.